العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. علماء کرام اور دینی اور ایمانی اور اسلامی بھائیوں بزرگوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کے درمیان اپنے آپ کو پا رہا ہوں. یہ جگہ ایسی ہے جہاں میں عقیدت اور احترام کے جذبے سے آیا کرتا تھا. حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب سے ملاقات ہوتی تھی اور ان سے برکتیں اور ان سے ان کا فیض حاصل کرتا تھا. اس جگہ کا فیض ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ اور دور تک پھیلا ہوا ہے. خود ہمارے گھرانے میں اس کا فیض اتنا گہرا اور دیرپا ہے کہ کہا جائے کہ میں اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہوں تو غلط نہ ہوں. میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو دعوت اور جو دین لے کر آیا کرتے تھے وہ بنیادی طور پر 3 باتوں میں منحصر ہوا کرتا ہے. پہلی بات عقائد کی اصلاح. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اللہ پر ایسا مضبوط ہو کہ کوئی بھی شخص ہمارے ایمان اور عقیدے کا سودا نہ کر سکے. اسی کی تلقین انبیاء کرام کیا کرتے تھے اپنے ماننے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے متبعین کو. چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو یا حضرت نوح علیہ السلام ہو یا حضرت ادریس علیہ السلام ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو یا حضرت یعقوب علیہ السلام ہو یا اسحاق علیہ السلام ہو یا یوسف علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان تمام کی دعوتوں کا مطمح نظر اور محور یہی ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح. صاف قرآن کریم نے اعلان کیا ہے ان کی زبان میں ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں. دوسری بات جس پر انبیاء کرام توجہ دیا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اور ہمارے معاملات شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں، اسلام کے ڈھانچے میں آ جائیں. اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی آمیزش نہ ہو، اس کے اندر کوئی کمی اور بیشی نہ ہو، بلکہ شریعت کے مطابق اٹھنا اور شریعت کے مطابق بیٹھنا، شریعت کے مطابق آنا اور شریعت کے مطابق جانا ہمارے 24 گھنٹے کا معمول بن جائے. عبادات اور معاملات ان دونوں چیزوں پر بہت سختی کے ساتھ زور دیا کرتے تھے اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ماننے والے اپنی عبادتوں کو اور اپنے معاملات کو درست کیا کرتے. ایک تیسری بات جن پر انبیاء کرام زور دیا کرتے تھے وہ اصلاح اور تزکیہ، دلوں کی صفائی پر، دلوں کو پاک و صاف کرنے پر، دلوں کو آلائشوں سے، گندگیوں سے اور ہر قسم کی نجاستوں سے پاک کرنے پر زور دیا کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں کا دل شفاف آئینے کی طرح ہوا کرتا تھا
کہ جو اندر ہے وہی باہر ہے اور جو باہر ہے وہی اندر ہے. کوئی نفاق نہیں، کوئی جھوٹ نہیں اور کوئی غلط بات نہیں، بلکہ صحیح اور درست بات ان کی زبان سے نکلا کرتی تھی اور اسی کو تبلیغ کیا. یہ تیسری بات ایسی ہے جیسے جسم انسانی میں روح کی حیثیت ہے کہ جسم انسانی سے روح نکل جائے تو پھر جسم بالکل جنازے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، انسان اس کو اٹھاتا ہے اور لا کر قبر میں ڈال دیتا ہے. ایسے زندگی سے اگر تصوف نکل جائے، زندگی سے اگر اخلاص نکل جائے، زندگی سے اگر تزکیہ نکل جائے، زندگی سے اگر احسان نکل جائے تو جسم انسانی زندگی بالکل بے جان کے ہو جاتی ہے، بے روح کے ہو جاتی ہے. انبیاء کرام نے اس پر توجہ دی اور دلوں کو مانچھا اور دلوں کو صاف کیا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقاصد بعثت اور ان کے آنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، ان میں ایک بنیادی بات یہی ہے وہ یزکی، کہ لوگوں کے دلوں کو مانچتے ہیں، دلوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں. کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کو مانچتے ہیں؟ حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں کی ایسی قباحت بیان کرتے تھے، ایسی شناعت بیان کرتے تھے، ایسی اس کی گندگی کو واضح کرتے تھے کہ انسان کو گھن آنے لگتا تھا، برائی کے قریب نہیں ہوتا تھا. یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو انبیاء کرام نے اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا مشن بنایا. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے اور صحابہ بن گئے. اس کائنات کی عظیم ترین ہستی انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام شمار کیے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو انبیاء کرام کا انتخاب فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دلوں کو دیکھا تو صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا کہ دین کو لے کر اٹھیں گے اور کونے کونے تک پہنچائیں گے. تو صحابہ کرام رسول پاک علیہ السلام کی صحبت کا اثر ہے اور ان کی صحبت کا نتیجہ ہے، ان کی دعوت کا نتیجہ ہے. اور ان کے اندر یہ چیز اٹوٹ انداز میں، بہت مستحکم انداز میں بھری ہوئی تھی. اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ جہاں گئے ماشاءاللہ دین کا کام بہت وسعت کے ساتھ، بہت ہماگیری کے ساتھ اور بہت پھیلاؤ کے ساتھ اثر انداز ہوا. جہاں گئے اسلام کا بول بالا ہوا، جہاں گئے دین کا جھنڈا لہرانے لگا، جہاں گئے لوگ کلمہ پڑھنے لگے. زبان میں بھی تاثیر تھی، ان کی صحبت میں بھی اثر تھا اور ان کے چال ڈھال میں بھی وہ اثر تھا کہ لوگ ان سے متاثر ہوتے چلے جاتے. معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے سیرت اور کردار کے لحاظ سے کہ اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کے وجود سے لوگوں کو ایک خاص انسیت ہو جائے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صرف علماء ہی اپنے آپ کو بنائیں، حفاظ ہی اپنے آپ کو بنائیں، عوام اس سے مستثنی ہیں. بالکل نہیں. قرآن کریم تو صاف کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سن لو جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا. اور وہ کون ہے اللہ کے ولی؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے. اللہ کے ولی بننے کا بہت مختصر نسخہ ہے. ہر آدمی وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے کہ اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے، عقائد میں اتنا پختہ ہو جیسے لوہے کی صلابت ہوتی ہے. کوئی انسان اس کے ایمان کا سودا نہ کر سکے، حالات جیسے بھی ہوں، لیکن انسان ایمان پر قائم رہے، خود بھی قائم رہے، بچوں کو قائم رکھے، اپنے سارے خاندان والوں کو قائم رکھے، رشتہ دار والوں کو قائم رکھے اور اسی کے ساتھ ساتھ محلے والوں کو، پڑوس والوں کو اور متعلقین کو ایمان پر قائم رکھنے کی کوشش کریں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ دینی دعوت کی جگہیں یہ ایمان کو مضبوط رہنے کا بہترین ذریعہ. مکاتب کے ذریعے سے انسان مسلمان بنتا ہے اور صحیح مسلمان بنتا ہے، اس کے بغیر صحیح طور پر انسان اللہ والا نہیں ہو سکتا. تو بنیادی بات یہی ہے اللہ کا ولی بننے کی کہ انسان ایمان کے لحاظ سے بہت پختہ ہو، بہت مضبوط ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا ڈر، اللہ کا احساس رہے. اللہ کا ڈر کے احساس، اللہ کے ڈر کے احساس کا کیا مطلب؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو ایسا کہ بس اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے. اگر کوئی بادشاہ آ جائے، کوئی بڑا وزیر آ جائے تو انسان اس وقت کانپتا ہے اور بہت مدت کھڑا ہوتا ہے. کوئی کپڑا ٹیڑھا میڑھا نہ ہو اور کوئی شکن نہ پڑا ہوا ہو، بلکہ بہت معتب انداز میں کھڑا ہوتا ہے. جب انسان کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں
تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ حدیث پاک میں آیا ہے، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نماز کیسی پڑھیں، نماز کیسی پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو، تب وہ نماز ہوگی۔ اب کسی کو معلوم ہو کہ 2 منٹ میں ہمارا انتقال ہوگا اور اس کو 1 منٹ نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے، دعا مانگنے کا موقع ملا ہے، تو پھر وہ نماز میں جو گریا اور نماز میں جو خشوع خضوع پیدا کرے گا وہ خشوع خضوع بالکل مثالی ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی ہے، اور تبدیلی کیسے آئے گی؟ اللہ رب العزت کی استحضار سے کہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمیں جلانے والا ہے، ہمیں مارنے والا ہے، ہمیں عزت دینے والا ہے، ذلت سے دوچار کرنے والا ہے، ساری چیزوں کا مالک ہے۔ جب یہ احساس بیٹھ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقویٰ اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوگا اس احساس سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اسی کے لیے صحبتیں ہیں علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھنا، ان کے پاس جانا، ان کو دیکھنا، ان سے ملاقاتیں کرنا، یہ سب اسی ضمن میں آتی ہیں۔ یہ نمائندے ہیں علماء کرام جو آتے ہیں مختلف مدارس میں یا مدارس میں ہوتے ہیں یا بڑے مدرسوں میں ہوتے ہیں، چھوٹے مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا، ان سے ملاقات کرنا یہ کار ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں، ایسے علماء ہیں زمین کے اندر۔ آسمان کے ستاروں سے کیا کام لیے جاتے ہیں؟ خود حدیث پاک نہیں بلکہ قرآن کریم میں وضاحت آئی ہے کہ آسمان کے ستارے 3 کام کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ ہے ستاروں کا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آسمان کو مزین فرماتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، زینتاً، اللہ تعالیٰ نے اس کو زینت بنایا ہے آسمانوں کے لیے۔ ویسے ہی علماء زمین کے لیے زینت ہیں، علماء زمین کی خوبصورتی کا ذریعہ ہیں، علماء زمین کا جمال ہیں، علماء زمین کی رونق ہیں، علماء کے ذریعے زمین کی آرائش اور زیبائش قائم ہے۔ علماء نہ ہو تو اندھیرا ہو، علماء نہ ہو تو تاریکی ہو۔ تو جس طرح سے آسمان کے ستارے آسمان کے لیے زینت ہیں، ایسے ہی علماء زمین کے لیے زینت ہے۔ دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شیطان جو جاتے تھے باتوں کو سننے کے لیے اور کان لگاتے تھے تاکہ کسی طرح سے ملائے اعلیٰ کی خبریں انہیں معلوم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا، رجوما للشیاطین، شیاطین کے مارنے کا ذریعہ، ان کو جلانے، ان کو ختم کرنے کا ذریعہ۔ یہ علماء جو زمین پر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے مٹانے، کفر کے مٹانے، بدعات کے مٹانے، غلط چیزوں کے مٹانے، باطل رسومات کے مٹانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کا خاتمہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ علماء ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ان کے ذریعے ستاروں کا تیسرا کام یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے راستے معلوم کیے جاتے تھے، کہ سمندر میں جو سفر کرتے تھے لوگ تو ستاروں کو دیکھ کر راستے معلوم کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو ذریعہ بنایا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ تمام چیزیں علماء کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ لہٰذا علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا، علماء کی مجلسوں سے استفادہ کرنا، علماء کے پاس آنا جانا یہ کار ثواب ہے، اور علماء کے ذریعے قائم کیے گئے تمام مراکز مساجد بھی اسی حکم میں ہیں۔ آنے سے انشاءاللہ دل کی روشنی میں اضافہ ہوگا اور جسمانی روشنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسن ندوی دامت برکاتہم ابھی چند روز پہلے ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ ایک بزرگ تھے سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کشمیر کا دورہ کیا اور 3 دورے کیے مختصر۔ ایک دورہ کیا انہوں نے بڑے بڑے شہروں کا، پورا شہر مسلمان، دوسرا دورہ انہوں نے کیا قصبات کا، پورے قصبے مسلمان، تیسرا دورہ انہوں نے کیا دیہاتوں کا، پورا دیہات مسلمان۔ یہ ہے علماء، یعنی علماء جن کے ذریعے سے دنیا بدل جاتی ہے، لوگوں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ تو یہ پورا خطہ حضرت شاہ محی الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے لاکھوں لوگ اس طائب ہوئے گناہوں سے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے کتنے ہزار لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور گناہوں سے طائب ہوئے۔ اور یہ پورا خطہ جس میں آپ موجود ہیں، یہ حضرت سید جعفر علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا اور ان کی کوششوں کا فیض ہے کہ ان کے ذریعے سے اس پورا علاقے میں دین کی باتیں بہاری چلی، الحمدللہ مدرسے، مکتب اور یہ تمام چیزیں قائم ہیں۔ انہی کے خاندان کی عظیم شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سید محمد عبید اللہ الاسدی دامت برکاتہم آج موجود ہیں۔ ان کی نسبت اتنی عالی ہے کہ ان کو دیکھنا بھی کار ثواب، اور عظیم شخصیت اور عظیم ہستی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے فیض سے ماشاءاللہ اور ان کے بار بار آنے سے اس پورے علاقے میں ماشاءاللہ دین و ایمان کی ہوائیں چل رہی ہیں اور لوگ ماشاءاللہ قوت اور طاقت محسوس کر رہے ہیں۔ ان کا اصل بیان ہونا تھا، میں تو آپ کے درمیان بیٹھ گیا ایسے ہی۔ میں یہ خود بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کی آمد کو غنیمت سمجھا جائے۔ ابھی تو حالات کچھ ایسے ہیں جن میں ہم اتنی بڑی تعداد میں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی جو بھی سنیں گوشے دل سے سنیں
اور بہت ہی عمل کے جذبے سے سنیں، انشاءاللہ اس کا فیض اتنا زیادہ ہوگا کہ زندگیاں بدلیں گی، اور پھر اس کو پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔